जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बच्चों को पीछे डालो, कलीम भाई बच्चों को पीछे डालो, भाई थोड़ा जरा पीछे हट जाइए ना प्लीज जरा आप लोग। बच्चा पीछे हटो, बच्चा जल जाता, बच्चा पीछे हटो बेटा, जल्दी नहीं गिराओ ना उसको अभी, लेकिन ना एक साइड पकड़ लो बस, थोड़ा पीछे भाई जरा इधर हटिए ना थोड़ा प्लीज, नहीं दिख रहा ना लोग इसलिए करो। मारो ना कोई सामने जाना जी, सामने जाइए, अबे तक सामने आइए। थोड़ा पीछे पीछे आओ, पीछे शॉट नहीं आ रहा, पीछे जाओ, पीछे आ जाओ जी, पीछे आओ। शिया सुन्नी इत्तेहाद और उलमा शिया अहले सुन्नत के और अहले तशय्युअ के जमा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जो मलून वसीम रज़वी है, जिसने बुरा इक़दाम किया है, जिसने इतनी जुरत की है कि कुरान मजीद को उसने ये कहा है कि 26 आयतें उसने हर्फ करनी चाहिए। ये बहुत ही गलत है, गलत ख्याल है, गलत इक़दाम है, जिसकी हम अपने शदीद अल्फाज में मुखालफत करते हैं और ये बयान करते हैं कि वो शिया नहीं है, उसको शिया से ना जोड़ा जाए, वो मुसलमान नहीं है। उसने ऐसा काम किया है कि वो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द वो जहन्नम की आग में जलेगा और यहाँ पर भी जलेगा। और हम ये सबसे कहते हैं कि ना उसे कहीं शिया या सुन्नी कब्रिस्तान में उसको दफन करने की इजाज़त दी जाए, ना उसे कोई नमाज जनाजा उसकी कोई मुसलमान उसकी पढ़ाएगा, कोई उसकी ना नमाज जनाजा पढ़ाएगा, ना उसको दफन किया जाएगा। हम बेजारी का इख्तियार करते हैं, हम दूरी का इख्तियार करते हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मलून है और वो सिर्फ आप याद रखें, आज उसने खुद कहा है कि खुद उसकी बीवी और उसके बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसे पता होना चाहिए कि वो जहन्नम की आग में इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द जाएगा, जलेगा और उस पर तमाम लोगों की लानत है। और ये चीज़ जो है हर किसी, ये आज यहाँ पर एक कर्ब के आलम में, दर्द के आलम में इसलिए है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई है, वलाए कायनात को तकलीफ़ पहुँचाई है। कि ये जो कुरान नाजिल हुआ रसूलुल्लाह के खल पर नाजिल हुआ,
اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہیں آتی. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اس میں انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا، ایک لفظ بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا. کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کوئی آ کے قرآن کے سامنے اپنے الفاظ کو کھول سکے کہ جا کے یہ کہے کہ 26 آیت نعوذ باللہ اسے حذف کرنی چاہیے. یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اعلی کار ہے جس پر یہ کام کر رہا ہے، کوئی طاقتیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ تو واصل جہنم ہے. اور جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں اور جو طاقت ہے اس کے پیچھے انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو فی النار سخر کرے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حاضرین اکرام و حاضرین اجتماع، آج انتہائی کرب محسوس کرتے ہوئے یہ ایک بدبخت جو اس قدم ناپاک جرت کیا ہے کہ کلام مجید میں جو ہے کچھ آیتوں کو حذف کرنے کی بات کیا ہے، اور پھر اوپر سے درپا تماشا اس ملک کی عدالت عظمیٰ میں جو ہے PIL داخل کیا ہے کہ اس میں سے کچھ آیتوں کو حذف کیا جائے. تو سب میں پہلے یہ جو بدبخت ہے وسیم، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی مسلک سے تعلق نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، نعوذ باللہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. شیعہ سنی سب علماء اکرام ذاکرین اہل بیت و اطہار سب اکٹھا تھے، ہے اور رہیں گے. اور ایسے بدبخت ملونوں کی وجہ سے نہ ہمارا اتحاد کبھی خراب ہوا تھا، نہ خراب ہوا ہے، نہ آئندہ بھی خراب ہوگا. رہی بات آنریبل سپریم کورٹ سے میری گزارش ہے تمام علماء دین کے بیچ میں اور یہ جم غفیر کے سامنے یہ میڈیا کے ذریعے سے کہ سب میں پہلے جو ہمارا دستور، ہمارا جو آئین ہے کلام مجید، یہ ڈیوائن لا، یہ کسی پارلیمنٹ یا کسی اسمبلی کا مسودہ مرتب کردہ قانون نہیں ہے جس کو سپریم کورٹ امینڈمنٹ کر کے جو ہے اس میں ڈیلیٹنگ اور ایڈیٹنگ کی جائے. سب میں پہلے یہ قانون ہمارا کسی خطے یا کسی ملک یا کسی صوبے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا قانون پورے کائنات عوالم کے لیے ہے. بلکہ اسی قانون کے تحت روز محشر حشر میں فیصلے بھی کیے جائیں گے کہ کوئی سپریم کورٹ تو ہمارے ایک ملک کا عدالت عظمیٰ ہے، اس کی قدر تو ہم ضرور کریں گے، مگر کلام مجید کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کا نہیں ہے. یہ تو دستور ہمارا جو ہے ڈیوائن لا ہے. تو نہ اس میں کبھی کوئی آیتیں تو دور کی بات ہے، لفظ تو دور کی بات ہے، ارے نہ اس کا کبھی نہ کوئی پیش، نہ زیر، نہ زبر، نہ کوئی جزم اس میں سے کوئی حذف نہیں کر سکتا، نہ کسی خدا کی قسم. یہ کلام مجید تو اللہ رب العزت کا کلام ہے. کلام بھی ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے. تو اس میں چینج کرنے کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی چینج کر سکتا، نہ کوئی چینج کر سکا ہے. کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس کلام مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کری ہے. یہ بڑی پہلے پانے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ داخل کیا ہے. ارے بابا یہ کوئی ملک کا قانون ہے، یہ کسی ملک کے قانون کے تحت سپریم کورٹ جو بھی ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ملک کا ہوتا ہے اسی کے تحت وہ فیصلے صادر فرما سکتا ہے. یہ کلام مجید ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ تو عالمی جو ہے سارے عالموں کے لیے اتارا گیا نظام ہے، دستور ہے. تو سپریم کورٹ سے میری گزارش ہے کہ ایسے بدبخت پٹیشنر کو کیفر کردار تک پہنچائے، بلکہ سپریم کورٹ خود سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے. بلکہ وہ تو ہماری طرف سے چھوٹی سزا ہوں گی کہ ہمارا مطالبہ تو اس کو پھانسی کی سزا برسر عام دینا چاہیے بغیر کسی سنوائی کے. یہ ہم سب کا مطالبہ. اور دوسری چیز عامت المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بدبخت کسی ایک مسلک سے نہ جوڑیں. اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، وہ کوئی درندہ جانور بدترین یعنی انسان کے روپ میں وہ ابلیس ہے. ابلیس کئی روپ دھارن کر سکتا ہے، وہ اتفاق سے وسیم رضوی کے روپ میں دھارن کیا ہوا ہے. اس کا کسی مسلک سے کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بدبخت ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے. اور گورنمنٹ مشنریز کو بھی کہوں گا کہ ایسے بدبختوں کو کیفر کردار تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، جو لوگوں کے سکون کو اس طرح آمیز جو ہے ماحول میں چھوڑ رہے ہیں. ایسے بدبختوں کے جو ہے گورنمنٹ سے بھی میں گزارش کروں گا، سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا سے، کہ ایسے بدبخت کو جو ہے خوب سخت سزا دینا یہ بالکل پہل کریں اور فوری دیں، اور ہم عامت المسلمین کے کرب کو دور کر دیں. پھر یہ میرا نعرہ ہے
کہ شیعہ سنی اتحاد زندہ باد اور ہمارا اتحاد تھا ہے اور رہے گا. ایسے بدبخت یہ ابلیس یہود و نصارہ کے اعلیٰ کاروں کی وجہ سے نہ کبھی خراب ہوا تھا، نہ خراب ہے، نہ خراب ہوگا. ہم سب ایک ہے آپس میں اور ایک رہیں گے اور کلام مجید پہ مٹ جائیں گے. اور اس کے تحفظ تو اللہ رب العزت خود اپنے ذمے لیا ہے. اور عالم اسباب میں ہم ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے تن من دھن سب کی بازی لگا دیں گے انشاءاللہ.